رات کا وقت تھا۔ ڈیرے کی فضا میں خوشیوں کی مہک رچی بسی تھی۔ مردان خانے میں روشنیوں کا سیلاب سا آیا ہوا تھا۔ باہر صحن میں مہندی اور نکاح کی مشترکہ تقریبات کے بعد اب اندر محفل جمی ہوئی تھی۔ قالینوں پر بیٹھے نوجوانوں کا جھرمٹ، کہکہے، گپ شپ، چائے کی خوشبو اور سگریٹ کا دھواں۔ بیچ میں بیٹھا بالاج شاہ سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نکاح کے بعد کی خاص چمک تھی، کچھ بے نیازی، کچھ اطمینان اور تھوڑا سا اندرونی کھچاؤ۔ وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے خاموش مسکراہٹ کے ساتھ دوستوں کی باتیں سن رہا تھا۔ حالانکہ دل اپنی دلہن کے پاس جانے کو مچل رہا تھا، مگر محفل کا بھی پاس رکھنا تھا۔ اس طرح وہ کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ اسی اثناء میں اس کا چچا زاد بھائی عظیم کہا لگاتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ بالاج کے کندھے پر ہاتھ مارا اور ہنستے ہوئے بولا، آج تو بھائی کی خیر نہیں، بھابھی صاحبہ ان سے بڑی جو ہیں، آج تو دبائے رکھیں گی اور یہ معصوم سا شاہ ان کے ہر ظلم کا حساب چکتا کرے گا۔ محفل میں ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہکہوں کی لہر دوڑ گئی۔ مجمع سے یکدم آواز بلند ہوئی، عظیم صحیح کہہ رہا ہے، پہلی رات ہی پتہ چلتا ہے کہ اصل مرد کون ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہماری بھابھی ہمارے شاہ بھائی کو آج بخشیں گی۔ آج تو بالاج بھائی گئے کام سے۔ بالاج نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ نظریں عظیم پر گاڑ دی۔ کیوں بھائی، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہماری عورت ہمیں دبا دے گی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے قدرے سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو بالاج کے لہجے کی چنک محسوس ہو گئی تھی۔ تمام لوگ یکدم سنبھل گئے تھے، کیونکہ ہر شخص کو معلوم تھا بالاج شاہ کا دماغ اگر ایک دفعہ گھوم جائے تو ہر بڑی سی بڑی محفل وہ برباد کرنے میں لمحہ لگاتا تھا۔ اسی لیے سب نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی، سوائے عظیم کے، جو جان بوجھ کر تیلی لگا رہا تھا۔ عظیم نے شوخی سے جواب دیا، ارے بھائی برا نہیں منانا، لیکن حقیقت تو یہی ہے، عمر کا فرق کم نہیں ہوتا۔ تم ابھی کے بچے ہو اور وہ ماشاءاللہ سمجھدار، تجربہ کار، کہاں تمہاری چلے گی؟ تم تو بس اس کی ہاں میں ہاں ملاتے پھرو گے، اور جیسا جیسا وہ کہے گی ان کے حکم کی تعمیل تمہیں آج بستر پر ہی کرنی پڑے گی۔ جان بوجھ کر اس نے زوردار کہا لگایا تھا، مگر تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ سب کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی چھا گئی تھی۔ عورت کو لے کر اس طرح کا مذاق کوئی مرد برداشت نہیں کرتا تھا، اور بالاج شاہ جیسا مرد ہرگز نہیں۔ وہ سگریٹ کا کچھ لگاتے ہوئے مزید، یار عورت اگر عمر میں بڑی ہو تو بندہ ویسے ہی دب جاتا ہے، اور تمہاری والی تو کافی سال تم سے بڑی ہے، تقریباً 3 یا 2 سال۔ اس کے ساتھ بیٹھا دوست اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا تھا، مگر وہ سننا ہی کب چاہتا تھا۔ وہ مزید بولا، سنو بھائی، ایک مشورہ ہے، پہلی رات ہی اپنا روب جما لینا، زیادہ زبان چلائے نا تو چپ کروا دینا۔ عورت کو وہی ٹھیک سے سمجھا دو کہ گھر کا مالک کون ہے، اور ویسے بھی اگر بستر پر مرد کا زور نہ چلے نا تو پھر مردانگی کس کام کی؟ اس بار اس نے کہا لگایا تو تمام لوگ بھی ہنس پڑے تھے۔ سب دوست ہنسنے لگے، کچھ نے تالیاں بجائیں، کچھ نے گھونگھٹ کا اشارہ کیا۔ محفل ہنسی مذاق میں گم ہو گئی تھی، مگر بالاج ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تو تھی، لیکن آنکھوں میں جیسے الجھن کی ایک تہ اتر آئی تھی۔ وہ گردن جھکا کر چائے کا خالی کپ گھورنے لگا۔ عظیم اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر مزید بولا، اوئے کیا ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا کیا؟ زیادہ نہ سوچ، میرا بھائی ہی میدان میں فتح کر کے آئے گا۔ بالاج ہلکا سا مسکرایا، مگر آنکھیں گہری ہو چکی تھیں۔ اس کے ذہن میں عجیب خیالات گردش کرنے لگے تھے۔ کیا واقعی اس نے غلطی کی ہے؟ کیا خود سے بڑی لڑکی سے نکاح کر کے اس نے اپنی طاقت، اپنا اختیار، اپنی مردانگی کسی اور کے حوالے کر دی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا تھا اور اپنے دل کی نفی کی تھی۔ وہ اب اس محفل میں اٹھ جانا چاہتا تھا، مگر ان لوگوں کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ ایک دوست مزید بولا، یار بالاج بھائی سنبھال لے خود کو، اب تیرے دن نہیں، تیرے امتحان شروع ہوئے ہیں۔ بالاج نے آہستہ سے گہری سانس لی۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن دل کے اندر سوالوں کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ کیا نکاح صرف اختیار کا کھیل ہے؟ کیا مرد کو ہمیشہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ حاوی ہے، یا یہ رشتہ سمجھوتے، محبت اور عزت کا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے ابھی ایک نئی زندگی کا دروازہ کھلا تھا، لیکن وہ دروازہ اعتماد کے بجائے خدشات سے بھرا لگ رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کے لیے ہر بات مذاق تھی، مگر اس کے لیے یہ باتیں مذاق نہیں تھیں۔ اس کی پوری زندگی تھی جس کو سوچ سوچ کر اس کا دماغ اب تھکنے لگا تھا۔ محفل جمی رہی، کہے گونجتے رہے، مگر بالاج کی خاموشی اس کے اندر کے شور کا پتہ دے رہی تھی۔
वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात का पहर गहरा हो चुका था। गांव की सुनसान गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बाकी थीं, वरना हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। डेरे की रोशनियों का शोर थम चुका था। मैदान खाने की हंसी, कहकहे और बातें माजी का हिस्सा बन चुकी थीं। अब सब अपनी थकन लिए बिस्तरों में जा चुके थे, इसीलिए अपने बाप के इशारे पर वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। बलाज शाह धीमे कदमों से ड्यूड़ी अबूर करके अंदरूनी हिजरे की तरफ आया। हर कदम के साथ उसके सीने में किसी अनजाने तूफान की धड़कन तेज होती जा रही थी। कमरे का दरवाज़ा नीम हुआ था। उसने हल्के से धकेल कर बंद किया और एक लम्हे को वहीं खड़ा हो गया। न जाने क्यों उसे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसने अपना सर झटक दिया था। सामने ही बिस्तर पर उसकी दुल्हन सुर्ख लिबास में सजी हुई, दुपट्टा सर पर जमाए, पलकें झुकाए बैठी थी। कमरे में हल्की जर्द रोशनी जल रही थी जो उसके चेहरे पर पड़कर उसके हुस्न को और भी नुमायां कर रही थी। चांदनी खिड़की से आकर बिस्तर पर फैल रही थी। मंजर मुकम्मल था, मगर एक अनजाना बोझ, एक कश्मकश बलाज के अंदर हलचल में जा रही थी। उसने गहरी सांस ली, एक आखिरी बार खुद को संभाला और आहिस्ता से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। चंद कदम के फासले पर रुककर वो बोला, क्या मेरा ज्यादा इंतजार करना पड़ा? अलहादी ने आहिस्ता से पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी हैरत थी, होंठों पर इंतजार की खामोशी, लेकिन आंखों में नफरत की झलक। लेकिन अगले ही लम्हे बलाज ने एक झटके से उसका घूंघट नोच कर फेंक दिया था। अलहादी की आंखों में हड़बड़ाहट और हैरत एक साथ उभरी। वो सहम कर पीछे हुई, जैसे उसकी तवक्कात का शीशा लम्हे में चिकनाचूर हो गया हो। बलाज की आवाज़ सख्त और तल्ख थी। तुम क्या समझती हो कि मैं यहाँ आकर तुमसे माफ़ी मांगूंगा, तुम्हारे पाँव पकड़ूंगा कि बेगम साहबा मुझे माफ़ कर दीजिए, देर हो गई, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, ये समझ रही थी तुम? अलहादी झिझकते हुए बोली, बलाज साईं पागल हो गए हैं क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं? अकल शौर ख़त्म हो गया है आपके अंदर? वो संजीदगी से बोली थी। दुपट्टा खींचने की वजह से उसका सर या दुम तकलीफ में आया था। सेफ्टी पिन जैसे उसकी खाल तक उधेड़ चुकी थी। बलाज ने कदम आगे बढ़ाकर उसका बाजू सख्ती से थाम लिया। उसके चेहरे पर गुस्से की परछाइयां रक्स कर रही थीं। किस तरह बात करूं तुमसे? यहाँ की मलिका हो जो तुम्हारे सामने सर झुकाकर बात करूं मैं? शौहर हूं तुम्हारा, इज्जत करो मेरी, वरना अभी के अभी तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। अलहादी की आंखें नम हो गईं, दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थीं। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था आज की रात उसके लिए इतनी भयानक साबित होने वाली है। आगे के मरहले का सोचकर ही उसकी हवा खुश्क होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उस इंसान से कोई बाइद नहीं था कि वो कुछ कर गुजरे। वो हिम्मत करके उसको देखते हुए बोली, बस बहुत हो गया, आप पागल हो चुके हैं। ये मत भूलिए कि आप मुझसे छोटे हैं, और ये भी मत भूलिए कि रिश्ता इज्जत से बनता है, ज़ोर से नहीं। और आप उसके जुमले अभी मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पर पड़ा। लम्हे में कमरे की फिजा जैसे ठहर गई। वो साकित हो गई, सांसें रुक सी गई थीं। अलहुदा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इस दरिंदगी पर उतर आएगा। बलाज उसके दोनों बाजू सख्ती से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, बहुत बोलती हो, आज की रात तुम्हें समझ आ जाएगा कि छोटा हूँ या बड़ा, तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। ये कहते ही वो उसके होंठों पर झुक गया था। अपनी सांसें उसकी सांसों से उलझा दी थी। वो उसे अपने आप से दूर धकेल देना चाहती थी, मगर वो उस पर काबिज हो गया था। बेशक वो उससे 2 साल छोटा था, मगर कद और ताकत में उससे कई ज़्यादा बड़ा था। वो अपनी सांसें रोक चुकी थी। मुट्ठियाँ भींचे वो मुसलसल उसे दूर करने की जद्दोजहद में लगी हुई थी, मगर वो अब उसकी गर्दन को अपना निशाना बना चुका था। अपने दांत गाड़ कर उस पर अपनी मलकियत की छाप छोड़ गया था। वो मुकम्मल तौर पर निढाल हो रही थी। उसे दूर करने में हलकान हो रही थी, लेकिन वो बाज नहीं आने वाला था। उसने बेदर्दी से नोच कर उसके जेवरात परे फेंके थे और उस पर चढ़ दौड़ा था। जैसे उसने उसके कंधे से शर्ट खिसकाई, उसकी जान हवा हो गई थी। वो नम लहजे में बोली, मत करो प्लीज़, रुक जाओ, हम बात करते हैं पहले। मगर अब वो सुनने का इरादा नहीं रखता था। कमरे की लाइट्स ऑफ करके वो अब मुकम्मल तौर पर उस पर हावी हो गया था। इस बात से बेखबर की जिंदगी उससे कितना बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। पूरी रात वो उस नाजुक जान को हलकान करता रहा, जबकि वो तड़पती रही, लेकिन वो दूर नहीं हुआ। उसका मानना था कि ये रात उसकी है, जिस तरह वो चाहे कर सकता है। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। कमरे की फिजा में हल्की सी रोशनी दाखिल हो रही थी। खिड़की के किनारे से सूरज की पहली किरणों ने पर्दे की ओट से अंदर झांकना शुरू किया था। खामोशी थी, मगर दीवारों पर रात की तलखी की हल्की गूंज अब भी बाकी थी। बिस्तर पर दराज बलाज शाह की आंख धीरे धीरे खुली। नींद और थकन से बोझल पलकों को उठाकर उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसके चेहरे पर बेजारी का वाज़ेह अक्स था, जैसे इसकी सुबह का आगाज किसी घुटन, किसी उलझन से हुआ हो।
اس نے رخ موڑ کر آئینے کی طرف دیکھا اور لمحے بھر کو جیسے سانس لینا بھول گیا۔ آئینے کے سامنے الہدا اپنے کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی مانگ نکال رہی تھی، چہرے پر اداسی، آنکھوں میں نیند کی نمی اور لبوں پر خاموشی رقص کر رہی تھی۔ اس کے سرخ ہونٹ بالاج کا گلا خشک کر گئے۔ وہ بستر پر چپ چاپ لیٹا خمار زدہ نظروں سے اسے تک رہا تھا، ہر لمحہ جیسے اس کے اندر ایک تیز ہوتی آگ کو ہوا دے رہا تھا۔ کچھ دیر وہ خود کو کنٹرول کرتا رہا اور پھر اچانک اٹھ بیٹھا۔ وہ اس کی تھی، اس کے کمرے میں تھی۔ یہ احساس خشک کن تھا، مگر اس وقت اس کا جان لیوا حسن اس پر بجلی کا اثر کر رہا تھا۔ وہ بے حد آہستگی سے بستر سے اترا تھا اور قدم با قدم چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ الہدا کچھ محسوس کرتی، بالاج نے اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر اپنا تسلط جما گیا۔ وہ پڑپڑائی تھی لیکن بالاج کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ چند لمحے بعد وہ اس سے علیحدہ ہوا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کی تلخ آواز کانوں میں پڑی۔ یہ اتنا حسن کس کو دکھانا ہے؟ شوہر تمہارا کمرے میں ہے اور تم باہر جانے کے لیے طرح طرح سے سمر رہی ہو۔ وہ اس کے سرخ ہوتے گالوں کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے تلخی سے بولا تھا۔ الہدا نے حیرت اور الجھن سے اسے دیکھا۔ بس نہیں چل رہا تھا، اس کے بال نوچتے، مگر خود کو کنٹرول رکھتے ہوئے وہ حیرت سے بولی، پہلی بات، آپ بنا اجازت مجھے اس طرح کیسے چھو سکتے ہیں؟ اور کیا ہو گیا ہے تمہیں بالاج؟ کیوں بات بے بات بھڑک رہے ہو؟ میں تمہاری… اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی بالاج نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے الفاظ اپنے تک ہی محدود رکھو۔ جب تک میں نہ کہوں تم ایک لفظ نہیں کہو گی، سمجھ آئی؟ الہدا نے جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ پاگل ہو چکے ہو تم، نہ جانے کس بات کا خمار تم پر سوار ہو گیا ہے۔ کیوں بھول رہے ہو کہ میں تم سے بڑی ہوں؟ کم سے کم اس بات کا ہی خیال کر کے عزت دے دو مجھے۔ لیکن نہیں، تمہیں عزت دینا آتی کب ہے؟ تمہیں تو صرف اور صرف دوسروں کی عزت کو داغدار کرنا آتا ہے۔ رات بھر تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کا تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم درندے بن گئے تھے، اس بات کا ذرا احساس ہے تمہیں؟ بالاج نے ذرا برابر بھی ندامت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ سرد لہجے میں بولا، ہو گئی بکواس۔ اور ویسے کون سا گناہ کیا ہے میں نے؟ تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اور ویسے بھی عورتوں کی مرضی نہیں چلتی، صرف مرد کی مرضی چلتی ہے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، حلال رشتہ قائم کیا ہے، شوہر ہوں تمہارا، تمہارے قریب آنا میرا حق ہے۔ اور یہ نخرے کس بات کے؟ میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے اصولوں پر چلنا ہوگا، ورنہ تمہاری ٹیوننگ کیسے کرنی ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے آتی ہے۔ جبکہ وہ بس سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کمرے کو چھوڑ کر چلی جائے، جو اب ایک ناممکن عمل تھا۔ وہ آئینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید بولا، یہ چہرے کی سرخی پاؤڈر سب صاف کرو، بالوں کو باندھو اور دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھ کر باہر نکلو۔ تمہارے سر کا ایک بال بھی نظر آیا یا تمہارے انداز میں ذرا سا بھی نکھار ہوا تو خدا کی قسم تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھ آئی؟ یہ سرخی پاؤڈر، نکھار، کھلے بال، یہ سب صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ تمہارے حسن پر مکمل میرا حق ہے، کسی عورت کے دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اس بات کا اب دھیان رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ مڑ کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ دروازہ دھڑم سے بند ہوا اور پیچھے خاموشی چھا گئی تھی۔ الہدا وہیں کھڑی رہ گئی تھی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے ایک ایسی زندگی کا تو کبھی خواب نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحے ساکت رہی، پھر آہستہ سے اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر حیرانی، دل میں ٹوٹے خوابوں کا شور۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ وہی مرد تھا جس سے اس نے زندگی کا نیا آغاز کیا تھا، یا کوئی اور، یا پھر صرف اور صرف رسوائی۔ دوپہر کی دھوپ لاؤنج کے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا، جیسے سب کی سانسیں تھم چکی ہوں۔ بڑے صوفے پر خاندان کی بزرگ خواتین و حضرات خاموشی سے بیٹھے تھے، فضا میں گھٹن سی تھی۔ الہدا سنگل صوفے پر بیٹھی نظریں جھکائے اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں الجھائے ہوئے تھی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، مگر وہ خود کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ سامنے صوفے پر بالاج بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے چینی بھی تھی اور غصہ بھی۔ اس کے بال صاف نظر آ رہے تھے جو اسے بالکل برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ چند لمحے بعد الہدا نے آہستگی سے سر اٹھایا تھا۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس نے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی تھی، کبھی بھی اپنا حق جانے نہیں دیا تھا، تو بھلا اب کیوں خاموش رہتی؟ اس نے گہری سانس لی اور آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحے بھر کے لیے بالاج کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کا کھڑا ہونا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ تمام بزرگوں کی طرف دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، پلیز اٹینشن، مجھے آپ سب لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اس کی بلند آواز پر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، جبکہ وہ اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں آپ سب کو میری یہ بات بہت نامناسب لگے گی اور بہت عجیب بھی، مگر یہی حقیقت ہے۔
میں اس رشتے کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتی، میری بس ہو گئی ہے، خدارا مجھے بخش دیجیے۔ کمرے میں ایک ہلکی سی سرگوشی ہوئی، جیسے کسی نے دبی زبان میں استغفر اللہ کہا ہو۔ ہر آنکھ حیران تھی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے جو تمام وجود میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ جو ابھی تک سکون سے بیٹھا ہوا تھا حیران ہو کر سیدھا ہوا تھا، آنکھوں میں شعلے دہک اٹھے تھے۔ الہدا نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ مجھے پتا ہے آپ سب کے لیے یہ ناقابل برداشت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے دل پر بوجھ رکھ کر یہ زندگی شروع نہیں کر سکتی، کیونکہ میری انتہا ہو چکی ہے۔ میں اپنے سے چھوٹے کزن کے ساتھ اپنا رشتہ شروع نہیں کر سکتی، کیونکہ جب تک یہ شخص بڑا نہیں ہوگا اس کے پاس عقل شعور نہیں آئے گا۔ یہ شادی زبردستی کی گئی ہے جو میں نہیں نبھا سکتی۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی ایک ہی زندگی ملی ہے جسے میں بھرپور طریقے سے جینا چاہتی ہوں، گھٹ گھٹ کر اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ میرے سر پر بندوق رکھ دی گئی کہ اگر شادی سے انکار کیا تو خاندان سے نکال دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ کچھ خواتین نے نظریں چرا لیں، کچھ نے آنکھوں میں بے یقینی سمیٹ لی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک دن کی دلہن ایسے باتیں کیسے کر سکتی ہے۔ الہدا کی آواز اب واضح اور مضبوط ہو رہی تھی، لیکن آج میں کہتی ہوں کہ جو کرنا ہے کر لیں۔ میں بالاج کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کے سر پر بڑے اور چھوٹے ہونے کا خمار سوار ہو گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ چھوٹا ہے تو اچھا شوہر نہیں بن سکتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، اور اسے پاگل آپ لوگوں کی بے جا ڈھیل اور بے وجہ کی باتوں نے کیا ہے۔ بالاج کی آنکھوں کی چمک اب آگ میں بدل رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کو اکڑا، جیسے ابھی اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن چپ چاپ بیٹھا رہا۔ وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کتنی آگ ہے، کتنی لمبی زبان ہے۔ الہدا نے اس کی طرف دیکھے بغیر بات جاری رکھی۔ ہم سب جانتے ہیں اس کا مزاج کیسا ہے۔ جو بات اس کے ذہن میں آ جائے وہ کسی بھی طرح دماغ سے نہیں جاتی۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میں اس سے بڑی ہوں اور وہ چھوٹا۔ اگر وہ مجھ پر رعب نہیں جمائے گا تو اس کے اندر کی انا چین سے نہیں بیٹھے گی، اور میں ایسے مرد کے ساتھ اپنی زندگی خوار نہیں کر سکتی جو عورت کو اپنی عزت سمجھنے کی بجائے پیر کی جوتی سمجھے۔ بالاج غصے سے کانپ اٹھا، کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ الہدا نے ایک دم 2 قدم پیچھے ہٹ کر خود کو سنبھالا۔ کمرے میں کشیدگی کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتا ایک زوردار آواز گونجی، بالاج ہاتھ نہیں اٹھانا، مردان خانے جاؤ فوراً۔ یہ عزیزہ بیگم تھی جنہوں نے بڑی شدت سے اسے روکا تھا۔ وہ اپنے پوتے کے ہر عمل سے واقف تھی، گھر میں مزید کشیدگی نہ پھیلے، اسی لیے انہوں نے معاملہ سنبھالنا چاہا تھا۔ بالاج چند لمحے ساکت رہا، پھر الہدا کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا دادی اس کا دماغ آپ ٹھیک کر دیں، ورنہ اگر مجھے کرنا پڑا نا تو خدا کی قسم یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ پھر آپ لوگ مجھے کچھ مت کہنا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے 2 اور مرد بھی اٹھے اور خاموشی سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں اب صرف خواتین رہ گئی تھیں۔ ماحول بوجھل ہو چکا تھا۔ الہدا خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر چہرے پر عزم نمایاں تھا۔ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی، چاہے قیمت کچھ بھی ہو، لیکن دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ اسے اپنے اندر کا ایک ایک اعضاء کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لاؤنج کی فضا مردوں کے جانے کے بعد لمحوں میں بدلی۔ اب صرف عورتوں کی موجودگی تھی، مگر ماحول پہلے سے کہیں زیادہ بوجھل اور سرد ہو چکا تھا۔ پنکھے کی آواز اب جیسے چیخوں جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ سب کی نگاہیں الہدا پر جمی ہوئی تھیں، جو اب کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ بول پڑی تھی، دادو آپ کچھ بھی کر لیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نہیں رہ سکتی اس پاگل انسان کے ساتھ۔ اس کے پاس نہ دماغ ہے نہ عقل، صرف اور صرف اپنی مردانگی دکھانی آتی ہے۔ اس کی آواز تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں پختگی تھی، جیسے وہ اپنی برداشت کی آخری حد پر پہنچ چکی ہو۔ میں نے شادی سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری اور اس کی بن ہی نہیں سکتی۔ وہ غرور میں ڈوبا ہوا ہے، تکبر اس کے لہجے میں، اس کی نگاہ میں جھلکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف دبانا جانتا ہے، تباہ کرنا جانتا ہے اور عزت کی دھجیاں اڑانا جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں ابھی وہ بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ عزیزہ بیگم دھاڑتے ہوئے بولی، گستاخ لڑکی، خاموش ہو جاؤ فوراً۔ شوہر کے بارے میں ایسے الفاظ کہتی ہو، شرم نہیں آتی؟ تم جیسی لڑکیوں کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ ان کے چہرے پر غصہ، ماتھے پر بل اور آواز میں وہی پرانا حکم کا انداز جھلک رہا تھا جو اس گھر کی عورتوں نے برسوں سے سہا تھا۔ الہدا لمحے کے توقف کے بغیر بولی، نہیں ہونا مجھے چپ دادو، بہت ہو چکا ہے، میری انتہا ہو چکی ہے۔ مجھ میں اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ میں امی کی طرح ظلم و ستم برداشت کرتی رہوں۔
ساری رات اس نے مجھے اذیت دی ہے صرف اس لیے کہ میں اس سے بڑی ہوں۔ کیا یہ کسی شوہر کا رویہ ہوتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اپنی مردانگی دکھانا چاہتا تھا کہ میں سب سے معتبر ہوں، لیکن وہ معتبر نہیں، سب سے گھٹیا انسان ہے۔ وہاں موجود لڑکیوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا جبکہ عورتوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبائی تھیں۔ وہ مزید بولی، جسے عورت کی عزت کرنا ہی نہیں آتی۔ وہ کھڑی ہو گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں، لیکن ہمت ابھی بھی باقی تھی۔ عزیزہ بیگم کرخت لہجے میں بولی، بستر پر مرد تکلیف نہیں دیتا، پیار دیتا ہے۔ اب اگر اس کا انداز الگ ہے تو وہ غلط نہیں ہے، تم بیوی ہو، تمہیں ہر ظلم سہنا پڑے گا، یہی تمہارا فرض ہے۔ اگر نہیں سہ پائی تو مر جاؤ، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، مگر ہمارے پوتے کے بارے میں ایک لفظ کہو گی تو ہم تمہاری جان حلق میں اٹکا دیں گے۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ وہ تم سے چھوٹا ہے، وہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، سردار بننے والا ہے، تم اس کی بیوی ہو، تمہیں تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے، جس نے تمہیں عزت دی، مقام دیا، ورنہ تم جیسی لڑکی سے کون کرتا شادی؟ تمہیں تو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا ظرف ہے جو اپنے خاندان کی عزت کی خاطر تمہیں اس نے اپنایا۔ الہدا جیسے ساکت ہو گئی تھی، نگاہیں خالی ہو چکی تھیں، الفاظ گم سے۔ بالکل اندازہ نہیں تھا عزیزہ بیگم اتنی گھٹیا باتیں کہیں گی۔ ان کی آواز اب اور بھی زہر آلود ہو چکی تھی۔ 25 سال کی ہو تم، اس عمر میں تو کئی لڑکیاں 2 بچوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ تمہیں آج تک کسی نے نہیں اپنایا، صرف تمہاری بغاوتی نیچر کی وجہ سے، تمہاری زبان، تمہارا غرور، تمہارا خود کو عقل مند سمجھنا۔ اگر اب بھی تم نے سدھرنے کا ارادہ نہ کیا تو یہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا، اور ہم سب تمہیں خاندان سے نکال کر سڑک پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں ایسی عورت کو اپنے خاندان کا حصہ ہرگز نہیں بناؤں گی جو میرے پوتے کا دل دکھائے اور ہمارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملائے۔ سب عورتیں خاموش تھیں، کسی کی ہمت نہ تھی بیچ میں کچھ کہنے کی، کیونکہ عزیزہ بیگم کے قہر سے ہر شخص واقف تھا۔ عزیزہ بیگم کرختگی سے بولی، سمجھ آئی، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہاری اس شکل کو دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے، جب تک سدھر نہیں جاؤ میرے سامنے مت آنا۔ الہدا نے ایک نظر عزیزہ بیگم پر ڈالی، آنکھوں میں نمکین سی چمک، لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان جیسے جواب دے گئی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور روتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور لاؤنج میں صرف خاموشی باقی رہ گئی، خاموشی اور بے رحمانہ جملوں کی باز گشت۔ مردان خانے کی فضا اس وقت خاموش تھی، خوشبوؤں سے مہکتا کچھ گھنٹوں پہلے کہکہوں سے گونجتا کمرہ اب سنجیدگی اور کشیدگی کی گرفت میں تھا۔ کونے میں ایک لمبے صوفے پر بلاج شاہ تنہا بیٹھا تھا، چہرے پر سختی، آنکھوں میں غصے کی چمک اور جبڑوں کی پکڑ اتنی سخت جیسے ابھی پھٹ پڑے گا۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے میز کی لکڑی پر ہلکی تھپ تھپ کرتا جا رہا تھا اور اندر ہی اندر جیسے کسی آتش فشاں کی مانند ابل رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کے سر میں ہتھوڑے کی مانند بج رہا تھا۔ صرف دادی بیگم کا احساس کر کے وہ وہاں سے چلا آیا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا سانس روک دے۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب عظیم اندر داخل ہوا۔ وہ معمولی بے فکری سے چلتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑا جھک کر ہنسی دباتے ہوئے بولا، بھائی ایسا کیا کر دیا تو نے بھابھی کے ساتھ رات کو؟ صبح ہوتے ہی طلاق مانگ رہی ہے، کیا مردانگی دکھا دی یا دکھا ہی نہیں پایا؟ اس کی بات میں واضح طنز تھا اور آخری جملے پر وہ کہا مار کر ہنس بھی دیا، اس بات سے بے خبر کہ اگلا شخص کس لاوے میں دہک رہا ہے۔ بلاج نے آہستہ سے سر موڑ کر اسے دیکھا، مگر نگاہوں میں ایسی سرد مہری تھی کہ عظیم کے چہرے سے مسکراہٹ خود بخود غائب ہو گئی۔ بلاج کی آواز دبی مگر سخت تھی، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے عظیم کہ تم کس کے برابر میں بیٹھ کر بکواس کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ کل رات کی باتیں اور اب کی باتیں اس کا دماغ مزید گھما چکی تھی۔ وہ اپنے کزنز وغیرہ کو کبھی بھی اپنے رتبے کا احساس نہیں دلاتا تھا، مگر آج اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا، جو عظیم پر ہی پھٹ پڑا تھا۔ میں ہونے والا سردار ہوں، اگر میرا دماغ گھوم گیا تو تمہیں ایسی سزا دوں گا جو ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اپنی زبان بند رکھو اور میرے پاس سے اٹھ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ وہ ہوگا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، سمجھ آئی؟ عظیم نے فوراً سنجیدہ ہو کر گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر بنا کوئی جواب دیے دھیرے سے اٹھ کر وہاں سے ہٹ گیا، کیونکہ ہر شخص واقف تھا بلاج شاہ کا دماغ جب گھومتا ہے تو اگلا شخص صرف اور صرف اپنی پناہ گاہ ڈھونڈتا ہے، اور وہ پناہ گاہ بھی وہ اسے میسر نہیں کرتا۔ بلاج نے سر جھٹکا جیسے کسی مکھی کو اڑایا ہو۔ وہ دوبارہ اپنی سوچوں میں غرق ہو گیا۔ کچھ لمحوں پہلے کی گفتگو اور منظر دماغ میں تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں بھاری مگر سنجیدہ لہجے میں آواز گونجی، یہاں غصہ کرنے کی نہیں، سوچنے کی بات ہے بلاج۔ ایسا کیا ہوا کہ تمہاری بیوی صبح ہوتے ہی تمہارے ساتھ رہنے سے انکار کر رہی ہے؟ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔
اگر یہ بات حویلی سے باہر گئی تمہیں معلوم ہے کتنی بدنامی ہوگی ہماری، کہ آخر رات ہوا کیا ہے ایسا جو بہو صبح ہوتے ہی طلاق مانگ رہی ہے۔ بلاج نے نظریں گھما کر دیکھا۔ وہ اس کے بابا زمان شاہ تھے جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بلاج کی آنکھوں میں چنگاریاں اٹھیں۔ یہ سب آپ کی مرہون منت ہے، منع کیا تھا میں نے، صاف منع کیا تھا کہ میری شادی اس لڑکی سے نہ کریں، مگر آپ کا ہی کہنا تھا نا کہ سمجھدار ہے، خاندان کو سنبھال لے گی، سردار بی بی بننے کے لائق ہے۔ یہ سردار بی بی بننے کے لائق نہیں بلکہ کوڑے لگنے کے لائق ہے۔ اس نے تلخی سے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو برداشت نہیں کر پا رہی، آپ خاندان کی بات کر رہے تھے۔ زمان شاہ نرمی سے بولے، دیکھو غصہ مت کرو، میں تمہاری دادی سے بات کروں گا، الہدا کو سمجھایا جا سکتا ہے، تم بھی۔ بلاج کی برداشت کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا، بھاڑ میں گئی بات چیت، اگر میں نے اس کی بغاوتی نیچر کو ٹھیک نہیں کیا تو میرا نام بھی بلاج شاہ نہیں۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو، جب دل چاہے کسی کی بھی بے عزتی کرے، مگر میں اس کو اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں کوئی کسی نہیں ہوں، اس کا شوہر ہوں جس کی عزت اسے ہر حال میں کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، آواز بلند ہو چکی تھی۔ اگر اس کو اس کی اوقات یاد نہ دلائی تو اب میرا نام بدل دیجیے گا۔ سردار بننے سے پہلے اپنی بیوی کو ٹھیک کرنا سکھانا پڑے گا، اور میں آج سکھاؤں گا۔ یہ کہتے اس نے تیزی سے قدم اٹھائے اور مردان خانے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے پٹ زور سے کھلے پھر بند ہوئے۔ کمرے میں صرف زمان شاہ رہ گئے جو گہری خاموشی کے ساتھ اس دروازے کو تکے جا رہے تھے، اور دل ہی دل میں شاید اس دن کو کوس رہے تھے جب انہوں نے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر لگا کلاک ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ سناٹے میں مزید وزن ڈال رہا تھا۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، پردے دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ اندر کا ماحول بوجھل تھا، جیسے دیواریں بھی اس ٹینشن کی گواہ بن چکی ہوں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، بلاج اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ضبط کی سختی بھی۔ اندر آ کر اس کی نظر سیدھی بستر پر پڑی جہاں الہدا خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مزید اس کے سامنے بیٹھ کر بات کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ چادر کو اپنے گرد سمیٹ کر جیسے ہی بالکونی کی طرف بڑھنے لگی، اچانک راستے میں بلاج نے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ الہدا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ آواز میں نمی اور تھکن کی آمیزش تھی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے کچھ دیر تنہا رہنا ہے۔ بلاج نے اسے اپنی طرف موڑا، نگاہوں میں غصہ نہیں سوال تھا۔ یہ کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ بس ایک بات بتاؤ، شادی سے پہلے جو تماشے کیے وہ کم تھے جو اب بھی تم باز نہیں آ رہی؟ تم کیا سمجھتی ہو دوسرے پورشن میں رہنے سے مجھے تمہاری حرکتوں کا پتہ نہیں چلے گا؟ کتنا شور مچایا تھا تم نے کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی آواز تلخی سے لبریز تھی۔ تمہارے لیے تو کسی گدھے کا رشتہ بھی نہیں آ رہا تھا اور تمہیں نخرے سوجھ رہے تھے۔ الہدا کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی بلاج، میرا ہاتھ چھوڑو، تم سے بات کرنے کا میرا من نہیں ہے۔ بلاج نے وہی بازو پھر سے تھام لیا اور سرد لہجے میں بولا، کیوں چھوڑوں؟ شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر، چلو بستر پر۔ الہدا نے زور سے سر ہلایا۔ آواز اب بھی نرم مگر بے حد دکھ بھری تھی۔ تمہارے دماغ پر بس یہی ایک بات سوار رہتی ہے، کبھی میرے دل کا، میری کیفیت کا اندازہ لگایا ہے؟ میں مر بھی جاؤں گی نا تب بھی تمہیں شاید بستر کی ہی فکر ہوگی، تمہیں انسان نہیں وجود چاہیے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی مگر بلاج کا ہاتھ اسے روک چکا تھا۔ وہ قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرے ساتھ فضول گوئی مت کرو، طلاق کا نام لینا بند کرو، کیونکہ یہ تمہیں کسی قیمت پر نہیں ملے گی، اور سن لو، میں اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس نے بازو کی گرفت مضبوط کی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم حاجن بی بی بننے کی بجائے میرے گھر کی بیوی بنو، شوہر کی خدمت کرو، سر جھکا کر چلو، یہ بغاوت تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ الہدا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے تھے مگر وہ اس کو فراموش کیے اس کے ہونٹوں پر اپنا تسلط جما چکا تھا اور وہ خود کو ایک بار پھر اذیت سہنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ عزیزہ بیگم اپنے مخصوص آرام دہ کشن پر نیم دراز ہو کر چائے کا کپ ہاتھ میں لیے گھونٹ بھر رہی تھی۔ ان کے سامنے چھوٹی سی میز پر اخروٹ، بادام اور روز کے پرانے اخبار پڑے تھے۔ آنکھوں میں صبح کی تازگی تھی مگر تھکن اب بھی چہرے کی جھریوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور بلاج اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ سن کر عزیزہ بیگم نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ چہرے پر وہی مانوس شفقت بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آ گیا میرا شہزادہ، کیسے ہیں مزاج؟ بلاج نے ان کی طرف دیکھا اور آ کر خاموشی سے ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نگاہ سیدھی ان کی آنکھوں میں تھی، چہرے پر ناگواری اور لہجے میں دبا ہوا غصہ۔ بہت خوش ہوں گی آپ میری زندگی برباد کر کے۔ آخر آپ کو حاصل کیا ہوا میرے ساتھ یہ ظلم کر کے؟ عزیزہ بیگم نے چائے کا کپ رکھ دیا اور گہری سانس لی۔ میں نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی بلاج، میں نے تمہاری زندگی سنواری ہے۔
بے شک میری پوتی کی فطرت بغاوتی ہے، مگر تمہیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دل میں خاندان سے بڑھ کر محبت بھی کوئی نہیں کرتا، اور اس جیسی سمجھدار اور بہترین لڑکی اس پورے خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ بلاج نے ناک سکیڑی اور سر جھٹک کر بولا، فضول باتیں نہ کریں دادو، جو تماشے آپ کی پوتی نے شادی کی صبح لگائے ہیں نا، وہ ہم سب کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ساری زندگی یہ تانے سننے پڑیں گے مجھے کہ ایک بیوی قابو نہیں کر سکا میں۔ عزیزہ بیگم نے تھوڑا آگے ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے یہ بتاؤ تم اس سے اتنا برا کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہ تمہاری اپنی پسند تھی، کسی نے زبردستی تو نہیں کی تمہارے ساتھ؟ بلاج نے فوراً تلخی سے جواب دیا، پسند؟ دادو میں نے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ چاچو پریشان تھے، خاندان کی عزت پر مسئلہ بن چکا تھا اور یہ لڑکی ہمارے سر کا بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ میں نے ہمدردی میں یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمدردی میرے گلے کا توق بن جائے گی۔ عزیزہ بیگم نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لہجہ نرم مگر واضح تھا۔ غلط سوچ رہے ہو تم، میں اکثر اس پر غصہ کرتی ہوں، تنقید کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے ناپسند ہے۔ تم جانتے ہو اس نے بچپن سے اب تک صرف ریجیکشن دیکھی ہے۔ وہ کچھ لمحے رکی، پھر دھیمے مگر گہرے لہجے میں بولی، بچپن میں وہ سب سے بڑی تھی، باقی سب بچوں سے عمر میں بڑی، اس لیے کوئی اسے اپنے کھیل میں شامل نہیں کرتا تھا۔ اس کے برابر کی کوئی سہیلی نہیں بنی۔ اس کی ماں اس سے بیزار رہنے لگی، باپ ہر وقت اس سے چڑ جاتا تھا، اس لیے وہ ضدی بن گئی، خود سر ہو گئی، اندر سے وہ بھی ٹوٹ چکی ہے، بس چھپا لیتی ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرتی۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص اس پر ہی مظالم ڈھائے۔ بلاج خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا، نگاہوں میں سختی اب مدھم ہو رہی تھی، چہرے پر ہلکی نرمی ابھری، جیسے کوئی بات دل پر اثر کر گئی ہو۔ عزیزہ بیگم نے بات مکمل کی، جب تم نے اسے اپنا بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کی انا پر زخم لگا تھا، اسے لگا تم نے اس پر ترس کھایا ہے۔ وہ تمہیں خود سے چھوٹا دیکھتی ہے، لیکن اندر سے صرف ایک چیز چاہتی ہے، محبت۔ تم اسے عزت دو، سمجھو اور برداشت کرو، دیکھنا وہ تمہاری ہو جائے گی اور دل سے تمہاری ہوگی۔ بلاج کی نظریں زمین پر گڑی رہیں، وہ کچھ نہیں بولا، لیکن اس کی آنکھوں میں سوچ کے رنگ واضح تھے، چہرے کی سختی جیسے کسی پرانی دھند کی طرح جھٹ رہی تھی، اور پہلی بار شاید وہ واقعی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں شام کی سنہری دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، ماحول میں عجیب سی خاموشی اور تھکن کا احساس تھا۔ ایک طرف بلاج شاہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے بیڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے ہلکی ہلکی چادر کے کنارے سے کھیلتا جا رہا تھا۔ سامنے صوفے پر الہدا خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کی پیشانی پر بل اور نظروں میں واضح ناراضگی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ جاری تھی جو لفظوں کے بغیر بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ چند لمحے گزرے، بلاج نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور آہستگی سے بولا، الہدا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اس نے سر جھکائے جھکائے ہی جواب دیا، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے تم کیوں مجھے بلانا چاہتے ہو۔ بلاج نے اب کی بار آواز ذرا سخت کی، آواز نہیں آئی تمہیں؟ ادھر آؤ ابھی۔ الہدا نے خفگی سے اسے گھورا، آنکھوں میں ناراضگی کے ساتھ کچھ تھکن بھی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بادل ناخواستہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی ہو۔ بلاج نے اس کے قریب ہو کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، نرمی سے، جیسے موسم بدل رہا ہو۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، ہم دونوں الگ ہو جائیں، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ ہم ایک پرفیکٹ میچ نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جان، ہم ایک پرفیکٹ میچ ہیں، بس تم سمجھ نہیں پا رہی۔ پہلی بار اس سے نرمی سے پیش آیا تھا، شاید دادی کی بات کا اثر تھا یا پھر وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس کی آواز میں نہ طنز تھا نہ غصہ، بس ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جس نے الہدا کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ وہ دھیرے سے بولی، تمہیں صرف اپنی مردانگی جتانی آتی ہے بلاج، میں ایک پرامن زندگی چاہتی ہوں، تمہارے غصے، تمہارے انداز، تمہاری ضد سے تھک گئی ہوں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ بلاج نے مختصر ساس بات میں سر ہلایا، چلو مان لیتے ہیں کہ تم چاہتی ہو میں تمہیں طلاق دے دوں، لیکن ایک شرط ہے میری۔ الہدا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، کیا مطلب؟ وہ تھوڑا سا مسکرایا، جیسے کوئی معصوم مگر عجیب سی بات کہنے جا رہا ہو۔ میری شرط یہ ہے کہ اگر میں تمہیں طلاق دوں تو میرے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ میں ایک مکمل مرد ہوں۔ الہدا کی پیشانی مزید شکن آلود ہو گئی، کیا فضول بات کر رہے ہو تم؟ بلاج کا لہجہ بددستور نرم تھا، تم مجھے ایک بچہ دے دو، ایک بیٹا یا بیٹی، پھر تم آزاد ہو، پھر میں تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، تمہاری زندگی تمہارے حوالے، مگر مجھے بدلے میں صرف اولاد چاہیے۔ الہدا ایک قدم پیچھے ہوئی، یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے؟ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ تمہاری سوچ، تمہاری ڈیمانڈ، تمہاری غیرت کہاں گئی اب؟ بلاج نے ہلکا سا کہکہا لگایا، مگر آواز میں خفگی نہیں تھی۔ مسئلہ صاف ہے، مجھے وارث چاہیے، تمہیں آزادی، دونوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اب فیصلہ تم پر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، کمرے میں چند قدم چل کر وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر نرمی سے ایک بوسہ دیا، پھر بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔
الہدا وہیں بیٹھی رہ گئی، ماتھے پر اس کا لمس اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے انداز میں آج پہلی بار زہر نہیں، نرمی تھی، مگر یہ نرمی بھی ایک عجیب سودے کی ضرورت میں آئی تھی۔ اس نے اپنا سر تھاما اور دھیرے سے آنکھیں موند لیں۔ ضد ابھی باقی تھی اور سوال بھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں حویلی کا ڈائننگ روم روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ لمبی میز پر قیمتی برتن، چاندی کے چمچ اور سلیقے سے سجا ہوا کھانا سب کے سامنے رکھا تھا۔ خاندان کے تمام افراد اپنی اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ ماحول میں سنجیدگی کا راج تھا۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، جیسے کوئی انجانی کشیدگی ہر دل میں بسی ہو۔ اسی لمحے دروازے کی چرچراہٹ ہوئی اور الہدا اندر داخل ہوئی، سفید دوپٹے میں لپٹی، سر جھکائے ہوئے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ سب کے چہرے پر ایک لمحے کو حرکت رکی اور پھر آنکھیں دوبارہ پلیٹوں کی طرف جھک گئیں۔ الہدا نے آہستگی سے ایک خالی کرسی گھسیٹی اور بیٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک چچی سکینہ بیگم کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر گئی۔ ارے ارے الہدا، کچھ شرم حیا کر لو، تمہارا شوہر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور تم بھی اسی کے برابر میں آ بیٹھی ہو۔ ہمارے خاندان میں یہی سکھایا جاتا ہے کیا؟ پہلے شوہر کھاتا ہے پھر بیوی، تمہیں یہ تک نہیں پتہ؟ الہدا کے قدم وہیں جم گئے، چہرہ ایک لمحے کو سخت پڑ گیا۔ لب ہلنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے بالاج نے نوالا رکھتے ہوئے نگاہ اٹھائی اور سخت لہجے میں بولا، اور یہ اصول کس نے قائم کیا ہے چاچی جان؟ کیا میں نے کہا ہے کہ یہ میرے بعد کھانا کھائے، جو آپ کھڑے ہو کر اسے ذلیل کر رہی ہیں؟ کمرے کی فضا جیسے پل میں جامد ہو گئی۔ سب نے نظریں اٹھا کر بالاج کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک نئی سنجیدگی ابھری تھی۔ عورت اگر بھوک سے مر جائے مگر شوہر کے بعد کھائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا دین ہے، کون سی ریت؟ ذرا آپ مجھے وضاحت دیں گی؟ عزیزہ بیگم نے خفگی سے نظریں اٹھائیں۔ تم چپ رہو بالاج، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ بالاج نے جھک کر نرمی سے اپنی پلیٹ میں سے چمچ رکھتے ہوئے جواب دیا، یہ ریت باقی عورتوں کے لیے ہوگی دادو، میری عورت کے لیے نہیں۔ میری بیوی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں ابھی یہاں سے اٹھ جاتا ہوں، ہم دونوں اپنے کمرے میں جا کر کھا لیں گے۔ الہدا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، نگاہوں میں اب ایک لمحے کے لیے سوال ابھرا، پھر دھیرے سے دب گیا۔ سکینہ بیگم نے بیزاری سے چہرہ موڑ لیا، مگر عزیزہ بیگم فوراً بولی، یہ کیسی باتیں سیکھ رہے ہو تم؟ کیا اب بھی تم بغاوت پر اتر آئے ہو؟ بالاج کی نظریں اب بھی مضبوط تھیں مگر لہجہ پرسکون۔ دادو، بس میری بیوی کے بارے میں اب کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، نہ بات، نہ طنز، نہ سوال۔ ہم دونوں کس طرح رہ رہے ہیں، ہمارا رشتہ کیا ہے، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، اور آپ میں سے میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میری بیوی کی عزت پر انگلی اٹھائے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر گہری آواز میں بولا، یہ میری بیوی ہے، آنے والے وقت کی سردار بیوی، سب کو عزت دینی ہوگی، سمجھ آئی؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، کوئی کچھ نہ بولا، صرف کانٹے چمچ کی آواز رہ گئی تھی۔ بالاج نے آہستگی سے الہدا کی طرف دیکھا اور ہلکے سے سر کے اشارے سے بولا، آؤ میرے برابر میں بیٹھو۔ الہدا نے لمحے بھر تردد کیا، پھر خاموشی سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بالاج نے خود اپنے ہاتھ سے سالن نکالا، اس کی پلیٹ میں ڈالا اور نرمی سے بولا، کھاؤ، وقت پر کھانا ضروری ہوتا ہے۔ الہدا نے گہری نظر اس پر ڈالی، حیرانی، الجھن اور ایک اندیکھی نرمی سب اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگے تھے۔ اس رات پہلی بار الفاظ کے بجائے عمل بول رہا تھا اور الہدا کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ کمرے میں صبح کی ہلکی روشنی آہستہ آہستہ پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ماحول میں ہلکی سی نمی تھی اور کمرے کے در و دیوار پر تازہ ہوا کے جھونکوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ بالاج آئینے کے سامنے کھڑا اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں ایک خاص ٹھہراؤ تھا۔ وہ آج پنچایت جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ عین اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور الہدا باہر نکلی۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، جنہیں تولیے سے وہ ہلکے ہاتھوں سے سکھا رہی تھی، آنکھیں نیم خمار آلود مگر متوجہ۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں بالاج پر ٹکیں، پھر جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ بالاج نے بھی ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے الہدا کی آواز گونجی، بات سنو میری۔ وہ ٹھہر گیا مگر پلٹا نہیں۔ اس کی پشت پر نگاہیں گھاٹتے ہوئے الہدا بولی، رات کے لیے شکریہ، جس طرح تم نے میرے لیے آواز بلند کی، میں تمہاری بے حد مشکور ہوں۔ بچپن سے ہی ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتی آئی ہوں مگر ہمیشہ مجھے بغاوتی کہا گیا۔ میں صرف ان اصولوں کو بدلنا چاہتی ہوں جو صرف عورت کے لیے بنائے گئے ہیں اور مردوں کے لیے ایک لفظ نہیں۔ بالاج کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ وہ پلٹا، اس نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور نرمی سے بولا، اصول تو وہی رہیں گے جو پہلے تھے، لیکن تمہارے لیے بدلیں گے، صرف تمہارے لیے۔ الہدا نے حیرانگی سے سوال کیا، کیا مطلب؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک دم اس کی جانب بڑھتے ہوئے دھیرے سے بولا، جب مرد محبت کرنے لگتا ہے تو سلطنت کے اصول بھی بدل دیتا ہے، مگر وہ اصول صرف ایک عورت کے لیے بدلتے ہیں، اس کی ملکہ کے لیے۔ اسی لیے یہ اصول صرف تمہارے لیے بدلیں گے، کسی اور کے لیے نہیں۔ الہدا کی آنکھوں میں ایک نمی سی چمکنے لگی، دل میں کچھ نرم سا اتر گیا۔
بلاج نے رخ موڑا اور دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا۔ جب اس کی آواز ایک بار پھر رکی، بلاج مجھے تم سے ایک اور بات کرنی تھی، وہ دوبارہ پلٹا۔ اب کے چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں شوخی تھی۔ اگر دل نہیں چاہ رہا مجھے بھیجنے کا تو سیدھا کہہ دو، تمہارے ساتھ یہیں ٹھہر جاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں محبت کا بھرپور رنگ تھا۔ الہدا کے چہرے پر پل بھر کو مسکراہٹ آئی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ بولی ایسی بات نہیں ہے، دراصل مجھے تم سے ایک اجازت چاہیے تھی۔ بلاج فوراً بات کاٹتے ہوئے نرمی سے بولا، اجازت؟ میری جان آپ حکم کریں، اجازت کیوں مانگ رہی ہیں؟ الہدا کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی اتر آئی۔ اس نے سر جھکایا اور نرم لہجے میں بولی، مجھے جان وغیرہ مت کہا کرو، اور اجازت دراصل یونیورسٹی کے لیے چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے گریجویشن مکمل کیا ہے، اب ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں، مگر کسی نے اجازت نہیں دی۔ بلاج نے تھوڑا سا سر جھکایا جیسے کسی سوچ میں ہو، پھر نرمی سے بولا، جس بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تم لے لو بے فکر ہو کر، تمہارے ہر قدم پر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ الہدا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گئی۔ بلاج مسکرا کر بولا، اگر کوئی اور بات ہے تو بھی بتا دو، کیونکہ تمہارا بار بار پکارنا میرے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہا ہے۔ وہ نظریں چرا کر سر نفی میں ہلا گئی اور رخ موڑ لیا۔ اس کے چہرے پر گلنار پھیل گئی تھی، آنکھوں میں عجیب سی روشنی چھا گئی تھی۔ بلاج نے پلٹ کر آخری بار اسے دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں ابھی اس کے لفظوں کی باز گشت باقی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1.5 ہفتے بعد ریسٹورنٹ کا ماحول نسبتاً پرسکون تھا۔ ہلکی مدھم روشنی، کانوں میں رس گھولتی دھن اور اطراف بیٹھے لوگ جو اپنے اپنے لمحات میں گم تھے۔ دیوار کے ساتھ لگی ٹیبل پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ الہدا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ چاروں طرف نظریں دوڑائیں، جیسے کسی نئی دنیا میں قدم رکھا ہو۔ وہ خوش تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک اس کے دل کی کیفیت واضح کر رہی تھی۔ بلاج نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے پوچھا، خوش ہو؟ الہدا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرا کر سر ہلایا اور دھیرے سے بولی، ہاں بہت۔ پھر فوراً بولی، میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے۔ پچھلے ہفتے سے کلاسز شروع ہو چکی ہیں، لیکن گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ تم کیسے سب ہینڈل کرو گے؟ بلاج نے نپے تلے لہجے میں جواب دیا، ہینڈل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم میری بیوی ہو، میں نے اجازت دے دی، بات ختم۔ اب یہ ہینڈل کرنے کا نہیں، فیصلے کا معاملہ ہے۔ الہدا نے کچھ بے چینی سے پلکیں جھپکائیں، لیکن دادو، تمہارے بابا، میرے بابا، ان سب کا کیا ہوگا؟ بلاج اپنے انداز میں پورے اعتماد ہو کر بولا، دادو کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے مجھے بخوبی آتا ہے، اور جہاں تک ہمارے بابا لوگوں کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کہیں گے۔ شادی ہو چکی ہے، اب تم جو چاہو کر سکتی ہو، کیونکہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ الہدا ایک لمحے کے توقف کے بعد دھیرے سے بولی، ایک بات پوچھوں؟ بلاج نے سر اس بات میں ہلایا، تم اتنے بدل کیسے گئے؟ تمہارے دماغ پر تو صرف بڑے چھوٹے کا خمار تھا۔ بلاج نے نظریں میز پر جھکائیں، لہجے میں ایک اداسی تھی، جب سے ٹھیک ہوا ہوں، جب سے سمجھ آیا کہ تم مجھ سے الگ بھی ہو سکتی ہو، تب سے۔ الہدا کچھ پل کے لیے بالکل سن ہو گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ چپ رہی جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ بلاج نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا کہ کب اور کیسے، لیکن ایک بات جانتا ہوں، تم اگر دور ہوئی تو میں جی نہیں سکوں گا۔ بچپن سے لے کر آج تک صرف تمہیں اپنے قریب دیکھا ہے، تم سے الگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الہدا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک بلاج اپنی نشست سے اٹھا۔ اس کی نظر ریسٹورنٹ کے دوسرے کنارے پر کھڑے چند لڑکوں پر گئی جو بار بار ان کی طرف دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بلاج بھڑکتے لہجے میں بولا، تمہاری تو ابھی بتاتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے قدموں سے ان کی طرف بڑھا، غصے سے 2 لڑکوں کا گریبان پکڑا، عورت دیکھی نہیں کبھی، آنکھیں نکال دوں گا تمہاری۔ لڑکے ہڑبڑا گئے، ریسٹورنٹ میں شور اٹھا۔ الہدا چیخی، بلاج چھوڑو انہیں پلیز، مگر بلاج نے ان کی دھلائی شروع کر دی۔ لمحے بھر میں ریسٹورنٹ کی انتظامیہ آ گئی، عملہ فوراً مداخلت کرنے لگا، لڑکوں کو باہر نکال دیا گیا اور بلاج سے معذرت کی گئی۔ ماحول سنبھلا، شور تھما تھا۔ الہدا اسے گھورتے ہوئے بولی، کیا ہے یار، بیٹھو اب۔ بلاج نے کرسی کھینچی، بیٹھا اور غصے سے بھرا سانس چھوڑ کر بولا، دیکھ رہے تھے تمہیں، کیسے برداشت کرتا میں۔ الہدا نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں، جانتی تھی وہ دوبارہ قہر بھرپا کر دے گا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، کمرے میں ہلکی نیلی روشنی جل رہی تھی، باہر گہری رات کی خاموشی تھی اور اندر صوفے پر وہ دونوں اپنی انکہی باتوں میں الجھے بیٹھے تھے۔ الہدا منہ پھیلا کر صوفے کی ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، نظریں بار بار اپنے شوہر کے ہاتھ پر جا رہی تھیں، جس پر ریسٹورنٹ کی جھڑپ کا نشان ابھی ہلکا سا باقی تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بلاج ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، اپنا یہ منہ درست کر لو، ورنہ اگر میں نے درست کیا تو تم بلا وجہ شرما جاؤ گی۔ الہدا نے اسے گھور کر دیکھا، یہی سب آتا ہے تمہیں، کیا ضرورت تھی وہاں مار پیٹ کرنے کی، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تمہیں۔ بلاج کندھے اچکاتے ہوئے بولا،
تو کیا مرد دیکھتے نہیں میری بیوی کو اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں؟ الہدا خفا لہجے میں بولی، دیکھ ہی تو رہے تھے، کھا تو نہیں رہے تھے نا؟ کھاتے تو صرف تم ہی ہو مجھے۔ بلاج کی لبوں پر ہنسی آ گئی، ویسے ابھی بھی ارادہ تمہیں کھانے کا ہی ہو رہا ہے۔ الہدا کا چہرہ پل بھر میں لال ہو گیا، وہ نظریں چرا کر صوفے کی کشن کو دیکھنے لگی۔ بلاج اس کی شرم کو محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے بولا، سکون سے محبت کا اظہار بھی کرنے نہیں دیا ان لوگوں نے مجھے۔ الہدا نے نظریں اٹھا کر ہچکچاتے لہجے میں پوچھا، مجھ سے کیا سچ میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بلاج کی آنکھیں نرم ہو گئی۔ بالکل کرتا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ الہدا نے سر ہلایا۔ ہاں لگتا تھا، شادی کی پہلی رات جب تم نے آتے ہی میرا گھونگھٹ نوچا تھا۔ بلاج کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ غصے میں تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، دماغ خراب ہو رہا تھا۔ پھر عظیم نے بھی عجیب باتیں کہہ دیں، سب کچھ دماغ پر چھڑ گیا تھا اور غصہ تم پر اتر گیا۔ لیکن اس رات کے لیے معاف کرنا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، لیکن تمہاری بھی کچھ کوتاہیاں تھیں۔ الہدا ہنسی دبا کر بولی، پتہ ہے مجھے، بچپن سے تمہاری عادت ہے، کچھ اپنی غلطی صحیح سے تسلیم نہیں کرتے۔ بلاج ہنستے ہوئے بولا، بہت ہی ناشکری ہو تمہیں چاہیے اپنے شوہر کے پاؤں دھو دھو کر پیو، اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ الہدا ہنس پڑی، اچھا شوہر نہیں، جلاد شاہ ملا ہے جو رات ہوتے ہی مکمل روپ بدل لیتا ہے۔ بلاج نے کہا لگایا اور آہستگی سے اسے اپنے قریب کر لیا، ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور محبت سے بولا، مجھے معاف کر دینا اگر کبھی تمہیں محسوس ہوا ہو کہ میں تمہارے جذبات نہیں سمجھ پایا۔ الہدا نے خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ میں بھی معافی چاہتی ہوں، شاید میں حد سے زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں صرف تمہاری کمزوریوں سے جانا، تمہاری کوششوں کو کبھی پہچانا ہی نہیں۔ بلاج اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا، اب بس، جو گزر گیا وہ قصہ تھا، اب جو ہے وہ صرف ہم دونوں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، صرف دل کی دھڑکنیں تھیں، رشتے میں تلخیاں تھیں، مگر محبت نے ان کا رنگ بھر دیا تھا اور یہی رشتہ اب مکمل ہوا تھا۔ ہر رشتے کے آغاز میں کئی غلط فہمی آتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنا رشتہ سمجھ کر چلیں تو ہر رشتہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔